بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو یہ ایک بہت سادہ اور معمولی بات ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ملک یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے طاقتور ملک کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک ملک سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑی بہت سی عالمی طاقتوں سے بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بڑی طاقتیں جیسے چائنا اور رشیا بھی امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اگر ایران نے کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے کا فیصلہ کیا ہے تو اسے معمولی یا آسان معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض میڈیا تجزیہ کار یا مبصرین اس معاملے کو بہت سادہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک پیچیدہ اور بڑی جنگی صورتحال ہے۔ ایران کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 40 سال تک مختلف شعبوں میں تیاری کی اور اپنی طاقت کو مضبوط کیا، اور اسی طویل تیاری کے بعد اس نے عالمی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اگر سادہ انداز میں کہا جائے تو ایران صرف امریکہ سے نہیں بلکہ تقریباً 40 ممالک کے مختلف نظاموں اور فوجی تعاون کا مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے سامنے کئی جدید دفاعی نظام بھی موجود ہیں۔ اس جنگی نظام میں امریکہ، اسرائیل اور یونائٹڈ کنگڈم کو ایک اہم مثلث سمجھا جاتا ہے جو سیٹلائٹ نیٹ ورک، اسٹریٹجک میزائل نظام، الیکٹرانک وارفیئر اور فضائی ایندھن رسائی جیسے اہم کام سنبھالتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک طویل فاصلے کے ریڈار اور فضائی نگرانی کے ذریعے میزائلوں کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ بعض ممالک فوجی اڈوں، ڈرون بیسز اور کمانڈ سینٹرز کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ممالک سمندری نگرانی، سائبر جنگ اور عالمی اقتصادی پابندیوں کے نظام میں تعاون کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایران کسی ہدف کی طرف میزائل بھیجتا ہے تو وہ کئی مراحل اور دفاعی نظاموں سے گزر کر اپنے ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے سیٹلائٹ نظام میزائل کی حرکت کو دیکھتے ہیں، پھر مختلف ممالک کی ریڈار اور دفاعی نظام اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جدید میزائل دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور پیٹریٹ میزائل سسٹم بھی اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساتھ سائبر جنگ اور جی پی ایس نظام کو جام کرنے جیسی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جاتی ہے تاکہ میزائل اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے۔ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا بڑا حصہ اس بات پر لگا ہوتا ہے کہ کوئی میزائل اسرائیل یا امریکی فوجی اڈوں تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن اس کے باوجود جنگ کے ابتدائی دنوں میں ایران نے اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عملی قدم اٹھانا چاہیے، اس تناظر میں ایران اور خطے کے بعض مزاحمتی گروہوں نے عملی رد عمل بھی دکھایا ہے۔ لہٰذا اس پوری بحث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالمی سیاست اور جنگی معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور انہیں سادہ انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی ملک کے فیصلے کے پیچھے طویل تیاری، حکمت عملی اور مختلف عالمی طاقتوں کے تعلقات کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے معاملات کو سمجھداری، تحقیق اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ حقیقت کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔